ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجب شهر الله والشعبان شهري ورمضان شهر أمتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدق میں قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے وہ دو ہی جہاں مارا ویسی جڑا حد قرآن دی بھن ایک دو دن دی زندگانیے ایک دو دن دی زندگانیے لڑکنا اچھل اچھل کے چلوں یہ راستہ ہے آنے جانے کا اے نوجوان سمر سمر کے چلوں واقعہ کیا نہیں واقعہ کیا نہیں جڑیا لال محمد دے جڑ دیا نہیں جڑ جا جیڑیا اتواری لکھ مڑو کدے مڑ دیا نہیں کتھے میرے علی کتھے تیری صدا اے مشتاق اکھیاں کس جانیاں مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھلا نہ لاوے یا نہ لاوے او دل دل بھلا سی مغروری تیری جس دل کملی والا کہہ دے سی امت نہیں میری واقعی السلام وآتوا الزکاۃ نماز کو قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ دوسرے مقام پہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے نشان کو سننے والا دیکھنے والا ہے نبی پاک کا فرمان ہے کہ لوگوں رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ محمد کریم کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم میرے واجب الاحترام بزرگوں میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی سرور کائنات فخر موجودات ساقی کوثر رہبر و رہنما بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے
انسان ہونے کی بنا پر کوئی خطا ہو جائے یا سننے میں کوئی اے اللہ غلطی ہو جائے تو ہماری غلطیوں کو معاف کر کے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائی الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ گزشتہ جمعے والا ہی ہے، یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج رسول کو سبحان سے کیوں شروع کیا، اس کی مختصر تشریح میں نے آپ کو بتائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو عرش معلیٰ پہ بلانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ایک بار ذہن نشین رکھیے گا محمدی مسجد والوں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج نصیب کرایا، یعنی ہر نبی کو معراج نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی معراج کرایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی معراج کا انتظام کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی معراج نصیب ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی معراج نصیب ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج نصیب ہوئی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معراج کرائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو عروج عطا کیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معراج کیسے کرائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج اس وقت نصیب ہوئی جب آتش نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی اس آگ کے اندر پھینکا، اس آتش میں پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ اے آتش قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا کیونکہ میرا نبی آ رہا ہے۔ میں اپنے نبیوں کو نہ دنیا میں جلنے دیتا ہوں نہ آخرت میں جلنے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنا کے حضرت ابراہیم کو وہاں پر معراج نصیب کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کے تجلی دکھا کر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر معراج نصیب کرائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میدان مینا میں چھری کے نیچے لیتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا رہے تھے، اور چھری چلانے سے پہلے کہہ رہے تھے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، اللہ کی راہ میں ذبح کروں، بتا تیری کیا رائے ہے، تیری کیا آرزو ہے؟ حضرت اسماعیل کو معراج نصیب ہونے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم حضرت اسماعیل کو نیچے میدان مینا پہ لے جاؤ، اس کے گلے میں چھری چلاؤ، اپنے بیٹے کی قربانی ہمارے سامنے پیش کرو۔ یہ بات حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں، بیٹے سے رائے لینے لگے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بیٹے کو میری راہ پہ قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے فرمانے لگے بیٹا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اے بیٹا میں نے
خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے؟ واہ قربان جاؤں اس بیٹے کی فرما برداری پر۔ کہنے لگے ابا مجھ سے کیوں رائے لے رہا ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے، حکم میں دیر نہ کر، جلدی کر تو عمر، اللہ کے حکم میں دیر نہ کر۔ آپ کا کام ہے گلے میں چھری چلانا، آپ کا کام ہے، اور چھری سے بچا لینا عرش والے کا کام ہے۔ انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یہ بات کرنی تھی، اللہ نے چھری روک کے حضرت اسماعیل کو وہاں پہ معراج نصیب کرا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ہو رہی ہے، جب بھائیوں نے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا اور سارے بھائی چلے گئے، باپ سے کہنے لگے ابا وجاؤ اباہم عشاء روتے ہوئے آئے، اے ابا بھیڑیا کہا گیا ہمارے بھائی؟ اللہ نے کہا کہ جبرائیل جی رب جلیل وہ دیکھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو گندے کنویں میں ڈال دیا ہے، وہ سارا کنواں گندا ہے، میرا نبی پاک ہے اور پاک میرے نبی کو میں کبھی گندگی میں نہیں جانے دوں گا۔ جبرائیل جی رب جلیل جا جبرائیل جنت میں جا، فوراً جنت کا تختہ لے کر آ۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں محمدی مسیح والو، مجھے رب العالمین کی ذات کی قسم ہے، میں آسمانوں پہ بیٹھا تھا، میں نے فوراً اسپیڈ پکڑی، فوراً جنت میں گیا، فوراً جنت کا تختہ اٹھایا، میں حیران ہو گیا۔ حضرت جبرائیل اپنی اسپیڈ میرے نبی کو بتا کے فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میں اتنی تیز آیا کہ یوسف ابھی کنویں کی تہ میں نہیں پہنچا، میں نے نیچے جنت کا تختہ سجا دیا۔ حضرت یوسف کو کنویں سے باہر نکالا، مصر کا بادشاہ بنایا، اللہ نے حضرت یوسف کو معراج نصیب کرا۔ میری بات غور سے سنو محمدی مسیح والو، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے دیکھو۔ اللہ نے ہر نبی کو معراج زمین پر کرایا، حضرت یوسف کو معراج زمین پہ ہوا، حضرت موسیٰ کو معراج فرش پہ ہوا، حضرت ابراہیم کو معراج فرش پہ ہوا، حضرت اسماعیل کو معراج فرش پہ ہوا۔ اللہ نے سارے نبیوں کو معراج فرش پہ نصیب کرایا، اللہ نے صرف کالی کملی والے کو معراج عرش ملا پہ نصیب کرایا۔ اللہ نے سارے نبیوں کو زمین پر معراج کرایا، اللہ نے اپنے نبی کو لیے جبرائیل کو بھیجا، جا جبرائیل میرا نبی ام ہانی کے ہاتھ کھڑا فرما رہے، کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹانا، کہیں میرے نبی کی نیند خراب نہ ہو جائے، یا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے کہا کہ جبرائیل چھت سے آرام سے اندر جا، میرے نبی کی تلیوں کو بوسہ دینا تیرا کام ہوگا، اور نبی کی آنکھ کھلوا کر عرش والا
سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص کے ذہن میں پڑھی لکھی قوم ہے، نج کی قوم ہے، ان کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیسے آسمان پہ بلایا۔ ایک بات کوئی کہتا ہے کہ جی صرف نبی پاک کی روح جو ہے وہ عرش معلیٰ پہ کہیں نبی پاک کا جسم نیچے پڑا تھا، روح کے ذریعے اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ ایک سن کر بات حیران ہوں گے کہ جس امام کے ہم ماننے والے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم اہل سنت جو ہے ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یارو میں نے رات تہجد میں 100 بار اللہ کی زیارت کی ہے۔ مہندی مسجد والوں جب غلام کا یہ مقام ہے تو امام کا کیا مقام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو صرف روح کے ذریعے آسمان پہ نہیں بلایا، اللہ نے کہا جبرائیل میرے نبی کو روح سمیت، جسم سمیت، آنکھوں کے نور کے سمیت، دماغ کی ذہانت کے سمیت، زبان کی گویائی کی سمیت، دل کے دھڑکنوں کے سمیت، جسم سمیت، ان پھٹے پرانے کپڑوں سمیت عرش معلیٰ پہ لے کر آ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جب میں خدا حضرت عیسیٰ کو باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہوں تو نبی کو بھی بغیر سہارے کے آسمانوں پہ بلا سکتا ہوں۔ جا جبرائیل میرے نبی کو بلا۔ اب یہ بات جب میرے نبی کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرش پہ بلانے کا پروگرام بنایا تو عرش کو بھی پتا چل گیا، زمین کو پتا چل گیا، زمین کا بھی ایک دن، کیوں اللہ نے نبی کو معراج کرایا، ایک دن آسمان اور زمین کا آپس میں مقابلہ ہو گیا، آپس میں بحث ہو گئی، اور بحث و مباحثہ کیا ہوا؟ آسمان اپنا روح جمانے لگا، زمین اپنا روح جمانے لگی، آسمان اپنی تعریفیں کرنے لگا، زمین اپنی تعریفیں کرنے لگی، دونوں میں مقابلہ ہو گیا، آسمان کا مقابلہ زمین سے ہو گیا اور زمین کا مقابلہ آسمان سے ہو گیا۔ آسمان کہنے لگا زمین میرا رتبہ تیرے سے زیادہ ہے کیونکہ تو نیچے ہے، میں عرش پر ہوں، میں بلندیوں پر ہوں۔ زمین نے کہا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دیکھ اللہ نے میرے چہرے کو ستاروں سے سجا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے پہ خوبصورت نور والے چہرے پر اللہ نے میرے چہرے پر ستارے چمکا دیے ہیں، میرے چہرے پہ سورج لگا دیا ہے، میرے چہرے پہ چاند کو سجا دیا ہے۔ زمین کہنے لگی اے عرش اگر اللہ نے، اے آسمان اللہ نے اگر تجھے ستاروں سے نوازا ہے، اللہ نے تیرے چہرے پہ چاند اور سورج بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں دریا، سمندر، پھول اور یہ پتیاں بھی خوشبو والی سجا دی۔ آسمان کہنے لگا اللہ نے میرے سینے میں بیت المعمور بنایا ہے، اور اس بیت المعمور میں اربوں خربوں فرشتے طواف کرتے ہیں، تو ایک چکر لگا لیتا ہے تمہارا اس کی باری نہیں آتی ہے۔ اللہ نے میرے سینے میں بیت المعمور بنایا۔ مہندی مسجد والوں زمین کہنے لگی اے آسمان یہ ٹھیک ہے اللہ نے تیرے سینے میں بیت المعمور بنایا ہے، اللہ نے میرے سینے میں بیت اللہ بنایا ہے۔ وہ بیت اللہ ایسا ہے کہ جب اللہ کے بندے اس کا چکر لگاتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا
کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اللہ نے میرے سینے میں جو گھر بنایا ہے اس کے بندے جب اس کا چکر لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مقابلہ جو ہو رہا اب آسمان نے ایک ایسی بات کر دی کہ زمین رونے لگی، زمین کے آنسو نکلنے لگے، زمین تھر تھر کانپنے لگی۔ کیا بات کر دی کہ زمین رونے لگی؟ اب سنیے، آسمان کہنے لگا ٹھیک ہے، ہر جگہ تو میرے ساتھ برابر مقابلے میں رہی ہے۔ میرے اللہ نے سورج چاند بنایا، تیرے دریا سمندر بنائے۔ اللہ نے میرے سینے میں بیت المعمور بنایا، تیرے سینے میں بیت اللہ بنایا۔ لیکن ایک چیز اللہ نے مجھے عطا کی ہے جو زمین بڑی خوش ہو کر بتانے لگی، آسمان رونے لگا۔ محمدی مسجد والوں، زمین نہیں آسمان رونے لگا۔ زمین نے ایک ایسی بات کر دی جس پر آسمان رو کر اللہ سے التجا کرنے لگا، اللہ یہ زمین نے مجھ سے کیسی بات کر دی ہے، میں تو اس چیز کو برداشت نہیں کر رہا۔ زمین کہنے لگی اے آسمان ٹھیک ہے، اللہ نے تیرے سینے میں ستارے بنائے، اللہ نے تیرے چہرے پہ سورج چاند بنایا، اللہ نے تیرے سینے میں بیت المعمور بنایا، اللہ نے میرے سینے میں دریا سمندر بنائے، اللہ نے میرے سینے میں بیت اللہ بنایا، لیکن ساری کائنات سے بڑھ کر زمین کہنے لگی اے آسمان سن، پھر سب سے زیادہ خوبصورت چیز اللہ نے مجھے عطا یہ کی کہ اللہ نے میرے سینے میں میرے نبی کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، میرے سینے میں میرے نبی کو پیدا کیا۔ یہ ایسا نبی ہے جس کے بعد اللہ کوئی نبی نہیں بھیجے گا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی خوبصورتی جنم نہیں لے گی، اس کے بعد کوئی ذہانت جنم نہیں لے گی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ زمین نے سینہ پھلا کر آسمان سے کہہ دیا اے آسمان، اللہ نے میرے سینے پہ میرے نبی کو پیدا کیا جس کی زیارت سے تو محروم ہے۔ بس آسمان رونے لگا۔ محمدی مسجد والوں، اللہ نے کہا اے آسمان کیوں روتا ہے، کیوں میرے سے دعا مانگ رہا ہے، کیا مجھ سے التجا کر رہا ہے، کیا تیری آرزو، تیری کیا تمنا ہے، تیری کیا خواہش ہے، مجھے بتا۔ محمدی مسجد والوں، آسمان نے جب یہ بات سنی نا، زمین نے جب یہ کہا کہ اللہ نے میرے نبی پہ میرے سینے پہ میرے نبی کو پیدا کیا ہے، بس تو نبی کی زیارت سے محروم ہے۔ آسمان رونے لگا اے اللہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ نے کہا اے آسمان کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی اپنے اس نبی کی زیارت نصیب کرا جس زمین پر تو نے اپنا آخری نبی پیدا کیا ہے۔ اللہ میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، صرف میں نہیں سارے آسمان تیرے اس نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جبرائیل جا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
اللہ نے نبی کو آسمان میں بلایا۔ محمدی مسجد والوں، جدید ٹیکنالوجی ہے، لوگ انسانیت چاند پہ پہنچ گئی ہے، خلائی لباس پہن کر، خلائی جہاز میں بیٹھ کر، یہاں سے ہوا کا جو سمندر ہے نا وہ 50-60 میٹر کے یعنی میل کے فاصلے پر یہ ہوا کا سمندر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اوپر ہوا نہیں ہوتی۔ اب جب آسمان سے اس ہوا کے سمندر سے کوئی تھوڑا سا اوپر جائے تو آسمان اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، انسان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان نے اپنی دماغ کے ذریعے، اپنی ذہانت کے ذریعے ایسا خلائی لباس بنایا، ایسا خلائی جہاز بنایا کہ وہ ہوا کے سمندر سے باہر نکل جاتا ہے اور باہر جا کر چاند کے اوپر قدم رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ محمدی مسجد والوں، آؤ آج دور جدید میں یہ بات کہاں کہہ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں محمدی مسجد والوں یہ کوئی کمال نہیں، خلائی لباس کے ذریعے چاند تک پہنچنا یہ کوئی کمال نہیں، خلائی جہاز کے ذریعے چاند تک پہنچنا یہ کوئی کمال نہیں، دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کو لے کر آپ سیاروں تک پہنچے یہ کوئی کمال نہیں۔ محمدی مسجد والوں، کمال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرے نبی کو بلا کر لاؤ۔ جبرائیل حضور کریم نے جو پھٹی پرانی قمیص پہنی تھی، جو میرے نبی نے تہمت باندھ رکھی تھی، یہ پھٹے پرانے لباس میں میرے نبی نے جو قمیص پہنی دنیا کائنات کے لاکھوں کروڑوں خلائی لباس سے قیمتی تھا۔ اللہ نے کہا میرے نبی کو ایسے ہی لے کر آؤ۔ محمدی مسجد والوں خود سوچو میرے نبی نے وہ کتنا خوبصورت خلائی لباس پہنا جس کو پہن کر اللہ نے میرے نبی کو اوپر بلا لیا، میرے نبی کو عرش پر بلا لیا۔ حضرت جبرائیل نے کو حکم ہوا جا جبرائیل میرا نبی آرام فرما رہا ہے، میرے نبی کے لیے براق لے کر آؤ۔ بڑی خوبصورت بات سنا کر آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، ابھی تو میں نے حضرت علی کی ولادت کی بات بھی کرنا تھی۔ کون مولا علی جسے اللہ نے میرے نبی کا بھائی بنایا، میرے نبی کا دوست بنایا، خاندان کا اہل بیت سے تعلق رکھنے والا بنایا؟ کون حضرت علی جو خانے کعبے میں پیدا ہوئے؟ محمدی مسجد والوں، حضرت علی کے لیے صرف ایک فکرہ یاد رکھو، جب جنگ خیبر کا موقع تھا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، ہر طرف صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، ہمارے صحابہ شہید ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ حضور کریم نے فرمایا اچھا صبر کرو۔ میرے نبی نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد کہا کل انشاءاللہ خیبر فتح ہو جائے گا، کل میں تلوار اس کے حوالے کروں گا جس کے بارے میں خدا مجھے حکم دے گا۔ اب یہ بات کرنی تھی، سارے صحابہ اٹھ کر گھروں میں چلے گئے، مصلی بچھا لیے، تہجد پڑھنے لگ پڑے، رات کی گہرائیوں میں دعائیں کرنے لگ پڑے، یا اللہ یہ تلوار صبح آپ کا نبی ہمیں عطا کر دے۔ سارے صحابہ رو رہے۔ جب حضور کریم نے فرمایا میں یہ کل تلوار اسے دوں گا جسے میرا خدا حکم دے گا، سارے صحابہ رو رہے ہیں، رات تہجد پڑھ کے یا اللہ مہربانی کر یہ تلوار مجھے دے دے، یہ اعزاز مجھے دے دے، یہ شہادت کا رتبہ مجھے دے دے، یا اللہ یہ تلوار مجھے دے دے تاکہ تیرے دشمنوں کو ختم کر دوں، تیرے نبی کے دشمنوں کو ختم کر دوں۔ سارے صحابہ رات روتے رہے، یا اللہ مہربانی کر لے یہ تلوار مجھے عطا کر۔ ہم تو دولت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم پر تو رات ہم اگر جاگتے بھی ہیں تو دنیا کی ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کر ساری رات موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ہمارے دلوں سے خدا کا خوف ختم ہو گیا۔ محمدی مسجد والوں میری بات کا برا نہ منانا،
ہمارے اندر گندگیوں نے جنم لے لیا، ہمارے اندر گناہوں نے کیڑوں نے جنم لے لیا، اندر گناہوں کی بیماریاں ہمیں لگ گئی ہیں، ان کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں۔ ہم قبر کے کیڑوں سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، جسم پہ لگے ہوئے کیڑوں سے بچنے کی دعا نہیں مانگتے۔ ہمارا المیہ یہی ہے۔ سارے صحابہ رات روتے رہے، اللہ مہربانی کر دے، صبح تلوار تیرا نبی میرے حوالے کر دے۔ صبح ہوئی، صبح کی نماز ختم ہوئی، حضور کریم نے سارے صحابہ کو بٹھایا، اب سارے صحابہ کے دل دھڑک رہے کہ دیکھو نبی یہ پاک کس کو یہ تلوار پیش کرتے ہیں، کس کو یہ تلوار پیش کرتے ہیں۔ سارے صحابہ تشریف فرما، حضور کریم کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی، سارے صحابہ کا دل دھڑک رہا ہے، دعا کر رہے ہیں اللہ مہربانی کر دے، یہ تلوار مجھے عطا کر۔ حضور کریم نے فرمایا آئینہ بلال، بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال کھڑے ہو کر کہنے لگے یا لبیک یا رسول اللہ، کیا حکم ہے؟ فرمایا مجھے سارے صحابہ نظر آ رہے ہیں، صحابہ میں مجھے علی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ این علی، این علی اخی، میرا بھائی علی کدھر ہے؟ فرمایا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، علی کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، علی کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، اس لیے وہ مسجد میں نہیں آئے۔ حضور کریم نے فرمایا جا بلال علی کو لے کر آؤ۔ حضرت علی آ گئے، اے علی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، میری آنکھیں نہیں کو نہیں کروا جاؤ۔ مہندی مسجد والوں، میرے نبی نے اپنا نام نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، تھوڑی دیر بعد علی کہنے لگے خدایا یہ کیا ہو گیا؟ حضور کریم نے فرمایا علی اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ سنو مہندی مسجد والوں، حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ آپ کا نام رکھنے کے بعد میرے ساری آنکھوں کا درد میرے سکھوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، علی مجھے حکم آیا ہے یہ تلوار تیرے حوالے کر۔ مہندی مسجد والوں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ نبی پاک نے تلوار علی کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ بس ایک فکرہ یاد رکھو، آج جمعے کے اجتماع میں یہ میرا فکرہ پلو سے باندھ کے لے جاؤ، کون علی، کون حضرت علی، کون مولا علی؟ وہ علی جسے تلوار خدا دیتا ہے، بیٹی میرا مصطفیٰ دیتا ہے۔ یہ اللہ نے میرے نبی کے بھائی کا یہ مقام بنایا۔ کبھی جب بی بی فاطمہ زہرا، جب حضرت علی کا آپس میں نکاح ہوا نا، تو پھر ساری دنیا کو سمجھ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو خانے کعبے میں پیدائش ہوئی، خانے کعبے کے اندر حضرت علی تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ دولہا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے، دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کا یہ مقام بنایا۔ مہندی مسجد والوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے اور کہا کہ جا جبرائیل اس جنت میں جا، براق کھڑے ہیں، ایک براق میرے نبی کے لیے دنیا کے اندر لے جا۔ جنت کا براق دنیا میں آتا ہے۔ اب مہندی مسجد والوں، دنیا کے جنتی صحابہ جنت میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ترتیب دکھا رہا ہے۔ حضور کریم کو لانے کے لیے حضرت جبرائیل جنت میں گئے۔ اب ایک چھوٹی سی جھلک سنا کر اپنی بات کو ختم کرنے لگا۔
یہی بات آپ اپنے دلوں میں بٹھا لیں جو میں آخر میں کہنے لگا ہوں. انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر اگلے جمعے پھر معراج رسول کی باتیں آپ کو سناؤں گا. صرف یہ بات سنا کر آپ کا ایمان تازہ کرنے لگا ہوں. جا جبرائیل جنت میں جا براق لے جا. حضرت جبرائیل جنت میں آئے، دیکھا تو اربوں خربوں براق کھڑے ہیں، ایک سے ایک خوبصورت براق کھڑا ہے، ایک سے ایک خوبصورت براق، کہ اس براق کی اسپیڈ اتنی کہ فرمایا کہ 80,000 کی اسپیڈ کے ساتھ براق کا جہاں پہلی نظر پڑتی تھی وہی اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. اتنے براقوں کے اندر جبرائیل گھوم رہا ہے، اتنے طاقت والے، اتنے بہادر، اتنے قیمتی، اتنے خوبصورت براقوں کو دیکھ کر حضرت جبرائیل پریشان ہو گئے. یا اللہ ان میں سے کس براق کو لے کر جاؤں جس پہ تیرے نبی کو سوار کرنا ہے. سنو محمدی مسجد والو، وقت ہو گیا ہے، بس آخری بات سنانے لگا. رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل کیوں پریشان ہے؟ یا اللہ یہ کربو کھربو براق کھڑے، میں کس براق کو لے کر جاؤں؟ اللہ نے کہا جبرائیل ان سارے براقوں کو چھوڑ دے، چلتا جا. آخر میں ایک کمزور، ایک لاغر، ایک بالکل پتلا دھونا براق کا تھا. اللہ نے کہا جبرائیل اس براق کو لے جایا. اللہ یہ تو کمزور ہے. فرمایا یہی تو براق ہے جسے پر جب پتہ چلا ہے کہ اللہ نے نبی پاک کو عرش معلا پہ بنا لائے، اس دن سے میرے نبی کی محبت میں روتے روتے دبلا ہو گیا. عشق رسول میں دبلا ہو گیا. اسی براق کو لے کر جا، میرے نبی کو اس پہ سوار کر کے لا. محمدی مسجد والو صرف یہ دیکھو وہ براق عاشق رسول تھا، خدا نے نبی کو اس کے اوپر بٹھا دیا. آپ بھی عاشق رسول بنو گے، خدا تمہارے اور ہمارے دلوں میں اللہ اپنے نبی کی محبت کو بٹھا دے گا. اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.